إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عید الاضحیٰ بالکل ہم سب سے قریب ہے. یوم النحر قربانی کا دن آنے سے پہلے عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کی جب پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے وہیں سے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. آج ہم لوگ ذی القعدہ کی آخری تاریخ میں داخل ہیں, یعنی مغرب سے پہلے تک ذی القعدہ کی آخری تاریخ میں داخل ہے. مغرب کا وقت ہوتے ہی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ میں داخل ہونے سے پہلے کئی کام ہیں جو کرنا ہے. جو قربانی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں, جو ان 10 دنوں میں نیکیاں کمانا چاہتے ہیں, کئی سارے ایسے امور ہیں جو ہم نے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کیا ہے تو مغرب سے پہلے وہ کام کر لینا ہے. جسے قربانی کا ارادہ ہے, جس نے قربانی کرنا ہے, ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن کاٹ لے, بال کاٹ لے, اور جب تک قربانی نہ کر لے پھر بال اور ناخن وغیرہ پر ہاتھ نہ لگائے, جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ذبح یذبحه فاذا احل هلال ذی الحجہ فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا حتى یضحی. رواه ابو داؤد فی کتاب الضحایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ذبح یذبحه, جو قربانی کر رہا ہے, قربانی جو کر رہا ہے وہ سمجھ لے, وہ جان لے کہ فَإِذَا أَحَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ, جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا, چاند نظر آنے کے بعد نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن میں سے کچھ بھی کاٹے, حتیٰ یضحی, یہاں تک کہ قربانی کر لے. جس نے بال نہیں کاٹے ہیں, جس نے ناخن نہیں کاٹے ہیں, آج وقت ہے اور آج آخری دن ہے, مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے ایسے امور کر لے. جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے, قربانی نہیں دے سکتا ہے, اللہ کی راہ میں جانور کو قربان نہیں کر سکتا ہے, وہ اگر قربانی کے دن یوم النحر کے دن ناخن کاٹ لے, بال وغیرہ کاٹ لے, تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا.
اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامه فقال الرجل يا رسول الله ارايت الرجل لا يوجد الا منيحه انثى افيضحي بها قال لا ولكن تاخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل. رواه ابو داؤد فی کتاب الضحایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بیوم الاضحى عیدا. اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے عید الاضحیٰ کے دن خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے. جعلہ اللہ لہذه الامہ, اور امت محمدیہ کے لیے عید الاضحیٰ کے دن کو خوشی کا دن ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کے لیے سوائے دودھ دینے والی بکری کے علاوہ اور کوئی جانور نہ ہو, یعنی وہی ایک پونجی ہو جس سے آدمی دودھ بھی دو رہا ہے, اس سے اپنا کھانا, اس سے اپنا دودھ پی کر کے زندگی گزار بھی رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بکری ہے ہی نہیں ہے, ایسی مجبوری ہے, تو کیا کریں؟ کہتے تب ذبح مت کرو, لیکن سارے مکمل پونجی ایک بکری ہی ہے جو دودھ دے رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ, ایسا کرنا اپنے بال کاٹ لینا, اپنے ناخن کاٹ لینا, وَتَقُصُّ شَارِبَكَ, مونچھیں کتروا لینا, وَتَحْلِقْ عَانَتَكَ, زیر ناف کو صاف کروا لینا, زیر ناف صاف کر لینا, زیر ناف کی صفائی کر لینا. فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہی ان کے لیے تیرے لیے قربانی ہے. لیکن اس میں دو باتیں ہیں. جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, جانور کی قربانی کر رہا ہے, وہ چاند نکلنے سے پہلے پہلے ناخن وغیرہ کاٹے, لیکن اس حدیث میں وہ معاملہ نہیں ہے. اس کی دونوں تفسیر ہے, یا تو وہ چاند نکلنے سے پہلے پہلے کاٹ لے, یا تو چاند نکلنے کے بعد بھی وہ کاٹے, لیکن خاص کر کے عید الاضحیٰ کے دن ناخن وغیرہ کاٹ لے. اس میں دونوں باتیں آتی ہیں, اس لیے کہ اس میں منع نہیں کیا گیا کہ نہ کاٹے. جو قربانی کا جو طاقت نہیں رکھتا ہو, منع نہیں کیا گیا کہ 10 دنوں میں بال وغیرہ نہ کاٹے. تو دونوں معنی, یا تو وہ نہ کاٹے رک جائے, اگر وہ کاٹ رہا ہے تو خاص کر کے عید الاضحیٰ کے دن بھی بال وغیرہ کی صفائی کر لے تو ثواب سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے روزہ ہے. 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن بھی ہو جائے گا, آپ عرفے کے روزے کی فضیلت کو بھی پا جائیں گے. تو جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں بلکہ رکھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے 1 سے لے کر کے 9 تک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدیث عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس. رواه ابو داؤد في كتاب الصوم. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں, وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک کا روزہ رکھا کرتے تھے, 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور مہینے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے, اور سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے, اور عاشورہ یعنی محرم 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. ان روزوں میں 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور جو رکھنا چاہتے ہیں, یعنی وہ آج جو آنے والی جو رات ہے اس میں وہ سحری کھائے, اور ان کا جو روزہ ہوگا سنیچر کو پہلا روزہ ہوگا. ان 9 دنوں میں 8 روزے کی الگ فضیلت, 8 روزے کا الگ ثواب, اور 9واں جو روزہ ہوگا وہ عرفہ کا روزہ ہوگا. اور عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث
وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه الترمذي في أبواب الصيام. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو روزہ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنا. ثواب کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ انی احتسب علی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مجھے رب پر یقین ہے، مجھے رب پر گمان ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ صرف عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رکھے گا ایک سال گزرے ہوئے ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا، ختم کر دے گا. اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ ذی الحجہ کے ایام شروع ہونے سے پہلے کے کام ہیں. اب ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرنا ہے، اس کے لیے جانور ہم خرید رہے ہیں. صفات کیا ہونی چاہیے، شرائط کیا ہونے چاہیے؟ جانور ہم جو خرید رہے ہیں چاہے وہ خصی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بکری کی شکل میں ہو، چاہے وہ اونٹ اور اونٹنی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گائے اور بیل کی شکل میں ہو، جانور کا جانور کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ جانور کیا ہو؟ دانتا ہو. دانتا کا مطلب ہے کہ دودھ کے دانت ٹوٹ کر کے سامنے کے 2 دانت نکل چکے ہوں. جانور موٹا ہے، تازہ ہے، 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اگر دانتا ہوا جانور نہ ہو تو قربانی قابل قبول نہیں ہے. حدیث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن رواه مسلم في كتاب الاضاحي. مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا، دانتا ہوا جانور ہی ذبح کرو. مسنہ بہت لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جانور کا 1 سال ہونا شرط ہے. اگر آپ لغت کے اندر جائیں گے لسان العرب میں تو جانور، جب یہ مسنہ کا لفظ جانوروں کے ساتھ خاص ہو تو ایسے جانور کو کہتے ہیں جن کے دودھ کے دانت جھڑ کر کے سامنے کے 2 دانت نکل آئے ہوں، اسے مسنہ کہا جاتا ہے. تو 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو. اگر 2 دانتا جانور نہیں مل رہا ہے فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو بھیڑ کا جزع ذبح کرو. کیا مطلب ہے؟ جزع، بھیڑ کا جزع، بھیڑ کی جنس میں سے بھیڑ، دمبا، چھترا، جو اس طرح کی قسمیں ہیں، بھیڑ کا بچہ، دمبے کا بچہ، چھترے کا بچہ جس کی عمر 1 سال ہو جائے اسے جزع کہتے ہیں. اس میں بکری کا بچہ شامل نہیں ہے. تو اگر دانتا جانور بکری میں سے، خصی میں سے دانتا نہ ملے تو 1 سال کا جزع یعنی بھیڑ کا بچہ، دمبا کا بچہ، چھترا کا جو بچہ ہے 1 سال کا وہ بچہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ خاص ہے، بکری اور خصی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس کے بعد جو شرائط ہیں اور 4 شرائط حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. وعن عبید بن فیروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزوا في الاضاحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيدي ويدي اكثر عن يدي 4 لا تجزوا في الاضاحي الاورى البين اورها والمرضى والبين مرضها والمرضى والبين مرضها والكثيرة التي لا تنقي رواه ابن ماجہ فی ابواب الاضاحی. ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبید بن فیروز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حدثنی بما کرہ او نہى عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاضاحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کن جانوروں کو قربانی کرنے سے منع کیا ہے، کیا عیب نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بیان کیجیے. بیان فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاورا بین اورہا، ایسا جانور
جو کانا ہو ان کا کاناپن ظاہر ہو، واضح ہو، والارجا بین ذلوہا، لنگڑا جانور جن کا لنگڑاپن ظاہر ہو، والمریضہ بین مرضہا، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، دیکھنے میں لاغر اور کمزور ہو، اور چوتھی شرط والکثیرۃ التی لا تنقی، جانور اتنا دبلا پتلا بھی نہ ہو کہ بالکل ہڈیاں ہی نظر آئے، گوشت پوست کا کوئی حصہ ہی نظر نہ آئے۔ کہا کہ چار چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ چار عیب نہیں ہونے چاہیے، جانور لگڑا نہیں ہونا چاہیے، جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، جانور بیمار نہیں ہونا چاہیے، جانور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ترمذی کے حوالے سے کہ ان نستصرف العینین والاذنین، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہم آنکھوں کو دیکھ لیں اور کانوں کو دیکھ لیں کہ کہیں آنکھوں کے کنارے کٹا ہوا تو نہیں ہے، کانوں کو اس کے کان تو کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ تو قربانی کا جانور خریدتے وقت ان سب چیزوں پر دھیان ہونا چاہیے۔ خصیہ نکال دیا جاتا ہے، کیا یہ عیب ہے؟ عیب وہی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور عیب جو ثابت ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہماری نظر میں عیب ہے اور حدیث کی نظر میں وہ عیب نہیں ہے تو وہ عیب نہیں ہے۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين ثمينين اقرنين املائين موجوعين ذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ والاخر عن محمد وعن محمد وعن ال محمد صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجہ في كتاب الاضاحي۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ کرتے، اشترا کبشین عظیمین ثمینین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو موٹے اور گوشت والے چٹکبرے اور سینگ والے مینڈے خریدتے، ذبح احدہما عن امتی لمن شہد للہ بالبلاغ، ایک کی قربانی اپنے امت کی جانب سے کرتے تھے، امت میں سے جنہوں نے توحید کی گواہی دی ہے اور توحید کو پھیلانے کی گواہی دی، مشرک چھٹ گئے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، قربانی امت کی جانب سے کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے، ہماری کوئی امت نہیں، امت انبیاء کی امت ہوا کرتی، ہماری آپ کی اور کوئی امت نہیں ہے، یہ امت کے ساتھ امت کی جانب سے قربانی کرنا یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی جانب سے قربانی کرے، حدیث میں اس کا کوئی اتا پتہ کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ اور ایک جانور اپنے جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے کیا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے، حدیث کے آخری ٹکڑے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، جیسے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کو اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے، ان محمد و ان آل محمد، محمد اور محمد کے گھر والوں کی جانب سے، یہ اس حدیث کے ٹکڑے کی تائید اور حدیث سے ہو جاتی ہے۔ حدیث وعن عطاء بن يسار قال سألت ابا ایوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباہ الناس فصارت كما ترى، رواه الترمذي في ابواب الاضاحي۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے حضرت عطا بن عطا ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت عطا بن حضرت یسار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول، مشہور تابعی ہیں، میں نے صحابی رسول حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک ہی جانور کو قربان کرتے تھے، اسی سے کھاتے بھی تھے اور لوگوں کو کھلاتے بھی تھے۔ اس کے بعد سے زمانہ گزرتا گیا، لوگ ایک سے زیادہ کرنے لگے اور فخر و مباحات پر ایک سے بڑھ کر ایک آدمی وہ کر رہا ہے ہم بھی کریں گے، وہ کر رہا ہے ہم بھی کریں گے، یہ بڑھتا گیا، لیکن ایک جانور کی قربانی
گھر والے کی طرف سے، جو گھر کے فیملی کے جو ممبر ہیں ان کی طرف سے، اور پوری فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کیا ہے کافی ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا بھی عمل ایسے ہی رہا ہے۔ گابھین جانور یا پھر مادہ جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ عزیز ذہن، ہمارے اندر ایک عزیز سا ذہن آ گیا ہے کہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، پھر بھی ہمارا ذہن خصی پر ہی جاتا ہے، ہماری نظر خصی پر ہی جاتی ہے۔ بکری قربانی کرنا اپنے لیے کیا ہے؟ بے عزتی سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ بکری قربانی کر رہا ہے۔ میرے بھائی، حدیث سے خصی کے علاوہ بکری یعنی مادہ جانور کی قربانی کرنا بھی ثابت ہے۔ اماؤنٹ ہمارے پاس کم رہتے ہیں، پھر بھی ادھر ادھر کر کے خصی لینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کم روپے میں آپ بکری خرید سکتے ہیں۔ حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوه ان شئتم وقال مسدد قلنا یا رسول اللہ ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين قال كلوا إن شئتم فإن زكاته أن نلقي أم نأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمي رواه ابو داود في كتاب الضحايا۔ ابو داود شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا جنین کے بارے میں، ایسے مادہ جانور کے بارے میں کہ ذبح کرتے ہیں اور پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے۔ کہتے کلو ان شئتم، کھاؤ اگر چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو۔ مسدد کہتے حدثنا مسدد، اس حدیث کی روایت راویوں میں سے ایک راوی مسدد ہے۔ مسدد کے طرق سے جو حدیث روایت ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننحر الناقۃ ونذبح البقرۃ والشاۃ، ہم اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں اور بکری کو ذبح کرتے ہیں، ونجد فی بطنها الجنین، اور ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پیٹ چیرتے ہیں تو بچہ پاتے ہیں۔ اب بتائیے انلقی ام ناکلہ، کیا وہ جانور کا گوشت ہم کھائیں کہ نہ کھائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو ان شئتم، حلال ہے، پیٹ میں سے بچہ نکل گیا وہ جانور بھی حلال ہے، اور اس کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کا گوشت بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اگرچہ کہ مردہ ہی کیوں نہ پیدا ہو۔ کیوں؟ فإن زکاتہ زکات امی، جانور کو ذبح کر دینا جانور کے بچے کو ذبح کرنا گویا کہ ہے، لہذا جانور کو بھی کھا سکتے ہیں، اس کے پیٹ سے جو بچہ نکل رہا ہے اسے بھی ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں، آپ کی مرضی، اسے کھائیں یا پھر اس بچے کو پھینک دیں، یا آپ کی مرضی، لیکن سوال مسئلے کا ہے تو یہ کیا ہے، ایسا کرنا حلال ہے۔ یہاں رہ کر کے ایک نقطے کی وضاحت کہ ننحر الناقۃ، اونٹنی کو ذبح کر رہے ہیں، ونذبح البقرۃ والشاۃ، گائے اور بکری کو ذبح کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے کا وجود نہیں تھا، لہذا ہندوستانیوں کو گائے کی قربانی پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ حالات اور اپنی جگہ ہے، لیکن حلال و حرام اپنی جگہ ہے۔ گائے کا وجود ہی نہیں تھا، وہ صحابہ رسول حوالہ دے رہے ہیں کہ نذبح البقرۃ والشاۃ، ہم گائے کو ذبح کر رہے ہیں اور بکری کو ذبح کر رہے ہیں، صحابہ رسول کہہ رہے ہیں وجود ہے، ذبح کر رہے ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ گائے کا وجود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ قربانی کتنے دن ہے؟ قربانی کے جو ایام ہیں وہ 4 دن ہیں، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ۔ 10ویں تاریخ قربانی عام سی بات ہے، اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ، اسے ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں حجاج کرام مینا میں جا کر کے کنکری مارتے ہیں، رمی جمرات کا جو معاملہ اٹھایا کرتے ہیں، اور 11ویں تاریخ کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ حجاج جب مینا میں جاتے ہیں تو وہ کنکری مار کے وہیں ٹھہرتے ہیں، رات وہیں گزارتے ہیں۔ 12ویں تاریخ کو یوم النفر الاول کہا جاتا ہے کہ 12ویں تاریخ کو حجاج مینا میں جا کر کنکری مارتے ہیں، اگر اسے جانا ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا ہے، تب نکل سکتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا تو آپ کو وہیں رہنا ہے،
اور 13ویں تاریخ کو یوم النفر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی 13ویں تاریخ کو کنکری مار کر کے آپ کو بنا سے روانہ ہو جانا ہے. اسے ایام تشریق کہتے ہیں، جو 3 دن ہے، جو لوگ حج کے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 3 دن وہاں پر کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اسے ایام تشریق کہتے ہیں. اب ایام تشریق جو 3 دن ہے 10ویں تاریخ کے علاوہ ذبح کے دن ہے، ذبح کے دن نہیں ہے. ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ عید کے دن کیا، یہ تو عید کے دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. پہلی دلیل حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 6 ایام من السنہ 3 ایام من التشریق ویوم الفطر ویوم الاضحى ویوم الجمعہ مختصۃ رواہ دارقطنی رواہ احمد فی مسند. مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 6 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. 3 ایام تشریق، ایام تشریق کے 3 دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. یوم الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. 4 دن یوم الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. 5 دن خاص جمعہ کو خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جمعہ ہفتے کا دن نہیں. یا تو آپ جمعرات جمعہ رکھیں تو جمعہ اور شنیچر رکھیں، خاص جمعہ کو روزہ رکھنا کیا ہے، منع ہے. ایام تشریق کے دن روزہ رکھنا منع ہے. کیوں؟ یہ عید کے دن ہے اور ایام تشریق ذبح کے دن ہے کہ نہیں ہے. حدیث وعن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فجاج منى منحر وفي كل ایام التشریق ذبح رواه احمد في مسند. مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجاج منى منحر، مینا کی مکمل وادی قربانی کرنے کی جگہ ہے. وفی کل ایام التشریق ذبح، اور ایام تشریق کے 3 دن ذبح کے دن ہے. تو ایام تشریق کے 3 دن ذبح کے دن ہو گئے، اور یوم النحر جو 10ویں تاریخ ہے 4 دن ہو گئے. اور ایک حدیث وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عرفہ موقف وارفعوا عن عرنہ وکل مزدلفہ موقف وارفعوا عن محصر وکل فجاج منى منحر وفی کل ایام تشریق ذبح. رواہ ابن حبان في صحیح. ابن حبان کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجاج منى منحر فی کل عرفہ موقف، عرفہ کا پورا میدان وقف کرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. ورفعوا عن عرنہ، لیکن عرنہ ایک جگہ وہاں سے ہٹ کر کے میدان میں قیام کرو. کل مزدلفہ موقف، مزدلفہ کا پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے. ورفعوا عن محصر، لیکن ایک جگہ محصر ہے وہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے. کلو فجاج منى منحر، مینا کی مکمل وادی قربان گاہ ہے، قربانی کرنے کی جگہ ہے. وفی کل ایام تشریق ذبح، اور ایام تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے دن ہے. پتہ چلا کہ یوم النحر ایک دن اور ایام تشریق کے 3 دن. حدیث رسول کہتی ہے کہ ذبح کے دن ہے یوم النحر ایک دن اور ایام تشریق کے 3 دن 4 دن، یعنی 4 دن ذبح کرنے کے دن ہے. مقلدوں کو ہضم نہیں ہوتی یہ بات. کیوں؟ حدیث رسول سے پالا نہیں پڑا ہے. حدیث رسول آ بھی گئی ہے تو ان کے اندر خلبلی سی بچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب تک ہمارے بزرگوں میں ایسا ہی چلا رہا ہے، یہ نئی بات ہم منبر رسول سے بتائیں تو کیسے بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں. ظاہر بات ہے اماموں کا اور بزرگوں کا پیالہ منبر سے پلا کر کے عوام کو بزرگیت اور حنفیت بنا کر کے رکھا ہے. ایسے موقع پر جب حدیث رسول آئے تو پیٹ میں ہضم کیسے ہوگا، ہضم خراب ہو جائے گا. جبکہ ایک مومن کا مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. مومن کا قول کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا قول کیا ہونا چاہیے جب انہیں اللہ کی جانب بلایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا جائے. کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ اس کے درمیان کا فیصلہ قرآن کر دے، تاکہ اس کے درمیان کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر دے. ان یقولوا سمعنا واطعنا، حدیث رسول آ جانے کے بعد مومن کہتا ہے ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی. ایک مومن کی شان ہے، یہ ایک مومن کا تہوار ہے. لہذا قربانی کے 4 دن ہیں،
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، لہذا جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے اپنانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ دعوت دینا ایک دائی کا کام ہوتا ہے، حق بات بتانا ایک مبلغ کا کام ہوتا ہے، ہدایت دینے کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی دائی اور مبلغ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی کے چند مسائل رہے، بلکہ اور اہم مسائل جس کو بتانے ہیں اس کے لیے آئندہ جمعہ کا انتظار کرنا ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو اہم مسائل ہوں گے اس کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے جو مسائل بیان کیے گئے ان مسائل کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ذی الحجہ کے جو ایام کل سے شروع ہونے والے ہیں ان سے پہلے جو چیزیں کر لینے ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان 10 دنوں کو اپنی عبادت میں لانے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار میں خود کو مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما، استغفار میں مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔